انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام کے لیے، بے شمار درود و سلام نبی مکرم رسول معظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پوری کائنات میں تمام کائنات والوں کے لیے راہبر و رہنما بنا کر مبعوث فرمایا۔ رمضان المبارک کا مبارک مہینہ، برکتوں، رحمتوں اور مغفرتوں بھرا مہینہ، اور یہ اس ماہ مبارک کا آخری ہفتہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پاک پروردگار ہمارا قیام کرنا اور ہمارا قرآن پڑھنا، پڑھانا اور سننا، سنانا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی بارگاہ عزت و جلال میں قبول و منظور فرمائے، اور اس میں ہونے والی کمیاں اور کوتاہیاں اللہ وحدہ لا شریک ان سے درگزر فرمائے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے رمضان المبارک کو بہت ساری برکتوں سے مزین اور مبارک فرما دیا۔ اس کا روزہ آدمی کے گزشتہ سالوں کے گناہوں کی معافی، رمضان کی راتوں میں قیام اللیل نماز تراویح کا پڑھنا آدمی کے گزشتہ سالوں کے گناہوں کی معافی، اور اسی طرح ایک روایت کے مطابق کہ جب آدمی اعتکاف کرتا ہے تو معتکف کے گناہوں کو بھی اللہ وحدہ لا شریک معاف فرماتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید جو اللہ وحدہ لا شریک نے اس مبارک مہینے میں نازل فرمایا، اور اس مبارک مہینے کا نہایت مبارک آخری عشرہ، اور پھر اس آخری عشرے کی مبارک راتوں میں سے تاک راتوں میں سے ایک تاک رات کے اندر اللہ وحدہ لا شریک نے اس کتاب قرآن مجید فرقان حمید کو نازل فرمایا۔ اب اس کی کیا تفصیل ہے، یہ خود اللہ کا قرآن اپنے بارے میں ہمیں آگاہی دیتا ہے، اور قرآن کریم فرقان حمید یوں ارشاد فرماتا ہے: انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بلا شبہ ہم نے اسے قدر کی رات میں اتارا۔ قدر کی رات کون سی رات ہے کہ اس رات کے متعلق خود قرآن مجید فرقان حمید یہ بتا رہا ہے کہ یہ قدر کی رات کتنی
نہایت برکتوں والی رات ہے اور کس قدر مقام اور رتبے والی رات ہے۔ سورۃ الدخان، اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا فیہا یفرق کل امر حکیم، فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات میں ہر محکم کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ قدر کی رات کون سی رات ہے جسے ہم لیلۃ القدر کہتے ہیں؟ قرآن مجید نے فرمایا یہ وہ رات ہے کہ اس رات میں ہر محکم کام کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے، یعنی سال بھر میں جتنے بھی کاموں نے ہونا ہوتا ہے وہ اس رات میں، لیلۃ القدر کی رات میں لوح محفوظ سے اٹھا کر فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ وہ بندوبستی فرشتے جو کائنات کے نظام کے چلانے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے مختلف ڈیوٹیوں کے اوپر مامور کر دیے گئے ہیں، اور یہ ملائکہ اور یہ فرشتے اللہ وحدہ لا شریک کی وہ مخلوق ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، پروردگار کی طرف سے جو انہیں حکم دیا جاتا ہے یہ اللہ کے فرشتے اس کام کو ٹھیک اس کے وقت پر اسی طرح ادا کرتے ہیں۔ تو سال بھر میں جتنے بھی کاموں نے ہونا ہوتا ہے، لیلۃ القدر کی رات میں لوح محفوظ سے اس کام کو اٹھا کر بندوبستی فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ تو القدر اس کا ایک معنی یہ ہوا۔ القدر کا دوسرا معنی یعنی عظمت والی رات، وہ رات کہ جو نہایت عظمت والی رات ہے۔ اس رات کی عظمت کیا ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود ہی بیان فرما دیا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، اور تجھے کس چیز نے معلوم کروایا کہ قدر کی رات کیا رات ہے، اس کا کیا مقام ہے، کیا رتبہ ہے، اس کی فضیلت اور اس کی شان کیا ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، قدر کی یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی اس رات میں، اس رات کے اندر ثواب کو بہت زیادہ بڑھا چڑھا دیا جاتا ہے۔ اور سبحان اللہ، جو قدر کی رات میں قیام کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اور پروردگار اس کے درجات کو بلند فرما دیتا ہے۔ تو عظمت والی رات کہ اس کا 1000 مہینوں سے بہتر ہونا، اور اس عظمت والی رات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم، اس قدر کی رات میں آسمان سے فرشتے اور جناب حضرت روح جبریل علیہ السلام اپنے پروردگار کے حکم سے ہر امر کے متعلق نازل ہوتے ہیں، اترتے ہیں۔ ویسے تو سال بھر میں 24 گھنٹوں میں آسمان سے زمین پر مسلسل فرشتوں کا اترنا لگا رہتا ہے، اور اسی طرح پھر زمین سے فرشتے ملائکہ اوپر کو جا رہے ہوتے ہیں۔ صبح صبح بھی مختلف ملائکہ ڈیوٹیاں سر انجام دینے کے لیے اترتے ہیں۔ پھر اسی طرح ان فرشتوں کی ڈیوٹیاں نماز عصر کے وقت تبدیل ہوتی ہیں۔ جو پہلے موجود ڈیوٹی پر ہیں وہ ڈیوٹی آف کر کے اوپر کو جاتے ہیں، اور جو اوپر موجود ہوتے ہیں وہ نیچے آ کر ڈیوٹی کرنے والوں کی جگہ پر ڈیوٹی سنبھال لیتے ہیں۔ لیکن لیلۃ القدر کی رات میں اتنا زیادہ ملائکہ کا اترنا ہوتا ہے،
ایک حدیث میں آیا ہے ریت کے ذروں سے بھی زیادہ یا ریت کے ذروں کے برابر فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ کس رات میں؟ لیلۃ القدر کی رات میں۔ دروازے کی کنڈی لگا اندر سے۔ لیلۃ القدر کی رات میں ریت کے ذروں برابر یا ریت کے ذرات سے بھی زیادہ فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ لیلۃ القدر کی رات، قدر کی رات 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے۔ اب اس رات کو پانے کا طریقہ کیا ہے؟ اسے پانے کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی اپنی روٹین مطابق، ہر بندہ مومن کو چاہیے کہ سال بھر وہ نماز عشاء جماعت سے پڑھے۔ جب آدمی عشاء کی نماز امام کے ساتھ جماعت سے پڑھ لیتا ہے اور اپنے امام کے ساتھ قیام اللیل بھی کر لیتا ہے تو وہ قدر کی رات کو بھی پا لیتا ہے اور لیلۃ القدر کی رات کا ثواب بھی پا لیتا ہے۔ اب پیارے نبی علیہ السلام کا کیا معمول تھا وہ آگے میں عرض کرتا ہوں۔ تو پروردگار نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، قرآن مجید کو ہم نے قدر کی رات لیلۃ القدر میں نازل فرمایا۔ سب سے پہلے سمجھنے کی بات تو یہ ہے کہ قرآن مجید آخر ہے کیا؟ قرآن مجید اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ کی گفتگو ہے۔ جیسے ہم بولتے ہیں، ہمارا بولنا ہمارا کلام ہے، اللہ کا بولنا یہ قرآن کریم فرقان حمید یہ کلام اللہ ہے، یہ اللہ کی گفتگو ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کتنی عظمت والی ذات ہے، وہ کتنی جاہ و جلال والی اور برکت والی ذات ہے۔ تو پروردگار کا کلام بھی اسی طرح عظمت والا، بڑے جاہ و جلال والا، بڑے مقام اور بڑی برکتوں والا۔ اور اللہ اکبر، قرآن کی برکت کا اندازہ دنیا میں رہ کر دنیا داروں کو تو نہیں ہو سکتا۔ قرآن کی برکت کا اور قرآن کی عظمت کا اندازہ دنیا داروں کو تو دنیا میں رہ کر نہیں ہو سکتا، قیامت میں ضرور سب کو اندازہ ہو جائے گا، لیکن وہاں کا ہونا دنیا داروں کے لیے بیکار اور فضول ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ قیامت کا دن ہوگا، جامع ترمذی ابواب فضائل القرآن میں ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ قاری قرآن سے کہے گا اے قرآن کے قاری، تو میرا کلام پڑھتا جا، میرا قرآن پڑھتا جا، اور جنت کے درجات ان سیڑھیوں پہ چڑھ چڑھ کر کے بلندیوں کو پاتا ہوا اوپر سے اوپر کو چڑھتا جا۔ اللہ اکبر۔ حدیث میں ہے سورۃ البقرہ، سورۃ آل عمران، قرآن مجید یہ اپنے پڑھنے والے پر قیامت کے دن بادل بن کر کے سائبان کا کام کریں گے۔ قیامت کے دن قرآن پڑھنے والے کے اوپر چھتری کا کام کرے گا۔ اب قیامت میں چھتریوں کی ضرورت کیوں پڑے گی؟ جب دھوپ بہت زیادہ ہو، گرمی بہت زیادہ ہو تو سیانے لوگ اس موقع پر بھی چھتری کا استعمال کرتے ہیں۔ کل قیامت کے دن قرآن مجید اپنے پڑھنے والوں پر سائبان، بادل اور چھتری کا کام کرے گا۔ پھر معلوم ہوگا کہ یہ قرآن کتنی عظمت والی کتاب تھی۔ حدیث میں آتا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب قرآن کا قاری، حافظ، قرآن پڑھنے والا اپنی قبر سے کھڑا ہوگا تو ایک خوب رو اور خوش شکل نوجوان قرآن کے قاری اور قرآن پڑھنے والے کے ساتھ ہو جائے گا اور کہے گا کہ دنیا میں تو نے مجھے پکڑ کر کے رکھا، آج میں تیرا قیامت کے دن میں ساتھی ہوں اور اس محشر کے میدان میں میں تیری رہنمائی کروں گا۔ یہ خوش شکل خوب رو نوجوان کون ہوگا؟ یہ اللہ کا قرآن ہوگا جو نوجوان کی شکل میں ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔
تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے قرآن کریم کو قدر لیلۃ القدر کی رات میں اتارا۔ اب کیسے اتارا؟ وہ ایسے کہ لوح محفوظ سے یہ قرآن مجید اللہ نے آسمان دنیا پر یکمشت 30 کے 30 پارے نازل فرما دیے۔ ہاں جی، لوح محفوظ سے دنیا پر اوپر نظر آنے والے آسمان پر یہ 30 پارے اللہ نے نازل فرما دیے، اور پھر اللہ نے بذریعہ جبریل ان 30 پاروں کو 23 سالہ نبوت اور رسالت کی زندگی میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تھوڑا تھوڑا کر کے نازل فرمایا۔ اللہ کے قرآن بھی ساتھ ساتھ حافظ بنتے گئے، قاری بنتے گئے، اور آپ کے صحابہ بھی آپ سے سن کر جتنا قرآن ہوتا وہ یاد بھی کر لیتے زبانی، اور اس ٹائم کا جو کاغذ تھا، چمڑا ہے، پتے ہیں، پتھر ہیں، اس پر قرآن مجید کو لکھتے بھی جاتے۔ اب قرآن پڑھانے والا کون ہے؟ سب سے پہلا دنیا میں قاری صاحب اللہ نے کون سا بھیجا؟ ہمارے ہاں تو کوئی ویلیو نہیں ہے نا۔ دنیا میں سب سے پہلا قرآن کا ٹیوٹر، قاری، استاد وہ جناب حضرت جبریل علیہ السلام تھے، اور دنیا میں سب سے پہلا قرآن پڑھنے والا، مدرسے میں پڑھنے والا بچہ، پہلا قرآن پڑھنے والا مولوی کون تھا؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو 23 سال کی زندگی میں جبریل نے آپ پر یہ قرآن کریم تھوڑا تھوڑا کر کے نازل فرمایا۔ لیلۃ القدر کے حوالے سے اور رمضان المبارک کے آخری عشرے کے حوالے سے ہمارے پیارے نبی علیہ السلام کی سنت پاک یہ رہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ رمضان کے درمیانی عشرے کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے، اور جب نبی پاک علیہ السلام کی وفات ہوئی جس سال، اس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 کی بجائے 20 دنوں کا اعتکاف فرمایا، آخری عشرے کا بھی اعتکاف فرمایا۔ اسی طرح اعتکاف کے حوالے سے نبی پاک علیہ السلام خود بھی آخری عشرے میں اعتکاف کی راتوں میں کمر بستہ ہو جاتے، اپنی کمر عبادت کے لیے کس لیتے، اور اپنے اہل بیت کو بھی، اپنے گھر والوں کو، اپنی بیویوں کو بھی نبی پاک علیہ السلام یہ تعلیم اور تربیت دیتے پریکٹیکلی اور زبانی طور پر کہ ان آخری عشرے کی راتوں میں رات کا بہت بڑا حصہ ہاں جی اللہ کی عبادت میں گزارنا ہے، وہ نماز پڑھنی ہے، وہ تلاوت کرنا ہے، وہ ذکر و اذکار میں مشغول رہنا ہے۔ اور پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لیلۃ القدر کو تلاش کرو رمضان کی آخری عشرے کی تاک راتوں میں، 23 ہے، 25 ہے، 27 ہے اور 29 ہے۔ اور جس نے نماز عشاء اور قیام اللیل جماعت کے ساتھ پڑھ لیا، ہاں جی بھلے وہ اس کے بعد سو جائے، جس نے یہ کر لیا اور پڑھ لیا اور وہ رات لیلۃ القدر کی رات ہوئی تو اس نے قدر کی رات کو پا لیا۔ اور یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے، اتنی عظمت والی رات کہ اس رات میں فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ یہ رات معتدل رات ہوتی ہے، گرمی ہے تو گرمی کا زور ٹوٹ جائے گا، سردی ہے تو اس رات میں سردی کا زور ٹوٹ جائے گا، اور فرشتے اتنی بڑی تعداد میں نازل ہوتے ہیں کہ وہ ریت کے ذروں برابر یا ریت کے ذرات سے بھی زیادہ، اور یہ رات طلوع فجر تک سراسر سلامتی والی رات ہے۔ اللہ کے پاک نبی علیہ السلام نے رمضان المبارک کے حوالے سے ہمیں زکوٰۃ الفطر کا بھی حکم دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے پیارے صحابہ عبداللہ ابن عمر ہیں، ابو سعید خدری ہیں رضوان اللہ علیہ مجمعین، اور دیگر صحابہ بخاری میں اور مسلم میں فرماتے ہیں فرض رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر، اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فطرانہ سرسایہ فرض فرمایا ہے کہ نماز عید کے نکلنے سے پہلے یا عید سے 1 یا 2 دن پہلے آدمی صدقہ فطر ادا کرے، جو میں سے، کشمش میں سے، کھجور اور گندم میں سے 1 سا ہر اس آدمی پر جو نماز عید سے پہلے پیدا ہوا، وہ آزاد ہو یا غلام ہو، مرد ہو یا عورت ہو، بچہ جوان ہو یا بوڑھا ہو، ہاں جی، ہر ایک کلمہ پڑھنے والے پر 1 سا 2.5 کلو فی کس فطرانہ سرسایہ اللہ کے پاک نبی علیہ السلام نے فرض کیا، اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور سنت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فطرانہ اور سرسایہ ہمیشہ اناج کی صورت میں نکالا۔ اس فطرانے اور سرسائے کا مقصد کیا ہے کہ رمضان کے روزوں کے درمیان اگر آدمی سے کوئی غلطی ہو چکی ہو تو اس کا ازالہ ہو جائے، اس غلطی کا ازالہ، اور عید کے دن غریب لوگوں کے دسترخوان پر بھی کھانے اور پینے کا سامان موجود ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہماری عبادات کو، قیام کو، قرآن پڑھنے کو، رمضان کے روزے رکھنے کو اپنے فضل و کرم سے قبول و منظور فرمائے۔ اقول قولی